الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت ہی اہم فریضے کے لیے یعنی عید کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. قربانی کا جو عمل ہے وہ اللہ کے یہاں اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے. جس طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک قربانی والا عمل بھی ہے جس کو اللہ پاک نے صاحب نصاب پر واجب کیا ہے. قربانی کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کیا ہے کہ قربانی کا خون ہم بہائیں گے تو حضرت ابا جان کی قربانی کیسے ادا ہوگی؟ سوال کیا صحابہ نے کہ جانور ہم یہاں ذبح کر رہے ہیں اور دادا جان کی طرف سے قربانی کیوں ادا ہوگی؟ دادا جان مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا اصل ثواب یہ تمہارے لیے ہے، لیکن جس کے واسطے سے یہ سنت ہم تک پہنچی ہے اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ کہ تمہارے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قربانی. اب صحابہ تھے، وہ تو ہماری طرح خاموش نہیں ہوتے تھے، وہ سوال کرتے تھے حضور سے یا رسول اللہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ کہا ہے کہ تمہاری قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں. اب صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہماری مغفرت تو ہو جا رہی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ جس جانور کو ہم پالتے ہیں تو اس کے متعلق کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ قربانی کے پالے جانے والے جانور کے ہر ایک بال کے اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس جڑ سے لے کر اس بال کی نوک تک اللہ تعالیٰ تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھتے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے بعد ایک قوم آئے گی، میری امت آئے گی، وہاں پر یہ تمیز کرنا ضروری ہوگا، اور وہ امت میں اور آپ ہیں. تو اب قربانی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کے 4 امام بڑے گزرے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. دنیا میں آج یہ 4 مسالک بڑی زور اور شور پر چل رہے ہیں. ہمارا یہ جو بر صغیر ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ایشیا کا علاقہ ہے، یہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک زیادہ رائج ہے. ہم اس بات کی تہ میں جائے بغیر کچھ باتیں یہی روک دیتے ہیں. اب آپ جائیں گے بیرونی ممالک، کینیڈا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ کے بعض ممالک، پورا ساؤتھ افریقہ نہیں، بعض ممالک، وہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں. وہ یہاں بھی باندھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یوٹیوب پر بغیر ٹوپی کی بھی ہوتے ہیں. تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. آپ اگر ہمارے کرناٹک کے اس حصے میں آؤ گے، تمل ناڈو ہے جو ادھر کا علاقہ ہے، بنگلور کا کچھ اور حصہ ادھر، آپ وہاں پہنچو گے تو وہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو زیادہ فالو کرنے والے. تو یہ جو 4 امام، بڑے بڑے امام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیے ہیں، ان میں سے جس امام کو میں اور آپ اور بر صغیر کا اکثر حصہ فالو کرتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ان کے یہاں قربانی کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. یہی مسلک امام شافعی کے یہاں جائے گا تو وہ کہیں گے کہ قربانی کرنا فرض ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح نماز عذر ہونے کے باوجود بھی تمہیں ادا کرنا ضروری ہے. کیا مطلب؟ تم بیمار ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے کہا بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نہیں ہو سکتا ہے، کروٹ پر نماز پڑھو. کروٹ پر نہیں ہو سکتا ہے تو جس طرح ڈاکٹر تمہیں بتائیں اس حالت میں تم نماز پڑھو. کیوں؟ نماز کیا ہے؟ فرض ہے. تو اب یہاں سے ہم چاہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر حال میں تمہیں قربانی کرنا واجب، فرض ہوگا. سمجھ میں؟ کسی بھی حال میں گنجائش نہیں، چاہے کوئی بھی حالات ہو، قربانی کرنا فرض ہی ہوگا. یہ امام شافعی کا مسلک ہے، لیکن یہ مسلک بہت سخت ہے، گنجائش کی صورت نہیں ہے اس میں. لیکن ان تینوں کے امام ہیں امام ابو حنیفہ، یعنی استاد بھی ہیں یہ تینوں کے، تو ان کے مسلک میں زیادہ گنجائش دی ہے. اللہ یہ بھی ایک نبی کی سنتوں کو محفوظ کرنے کا اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے 4 اماموں کا. تو اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہ، اگر حالات سازگار نہ ہو تو اس موقع پر تمہارے لیے قربانی کرنا واجب ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہم یہی رک کر آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کرتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو یا اس کی ملکیت آپ کے پاس ہو، کیا مطلب؟ چاندی اتنی نہیں ہے لیکن بیلنس اتنا ہے کہ اتنا آ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا پھر بیلنس بھی اتنا نہیں ہے لیکن کرائے کے مکانات آپ کے پاس ہیں. آپ کے رہنے کے لیے ایک مکان ہے جو آپ کی ضرورت کے لیے ہے، لیکن اس سے زائد مکانات آپ کے پاس ہیں جس کو آپ بھاڑے پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، اس کا بھاڑا آتا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے. تو اب یہ 3 صورتیں ہوئی. چوتھی صورت کہ آپ کے پاس گاڑیاں آپ کی ضرورت سے زائد ہیں. یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چنچلی کے ماحول کے حساب سے یہ چند باتیں ہیں. آپ کے پاس ضرورت سے زائد ایسی گاڑی ہیں جو آپ کو سال بھر انکم کر کے دیتی ہیں، کمائی کر کے دیتی ہیں. یہ 4 مسئلے ہو گئے. اب ان 4 صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہوگا. بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب بیلنس نہیں ہے، یعنی حالات ایسے بن چکے تھے کیونکہ ابھی کچھ ایام پہلے گرمی گزری، کاروبار ٹھپ تھا. اب ان دنوں میں اتنا پانی ہو گیا کہ پھر بھی کاروبار ٹھپ ہے، تو بزنس رکا ہوا ہے، اس لیے فی الحال پیسے موجود نہیں ہیں ہمارے پاس.
تو یہ حضرات بھی سن لیں کہ آپ کسی کے پاس سے چند دنوں کی مہلت مانگ کر رقم لو اور قربانی کرو، گنجائش نہیں، کیونکہ حق واجب ہے آپ کے اوپر. جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ فرض ہے، اسی طرح قربانی کرنا بھی آپ کے ذمے واجب اور فرض ہوگا. گنجائش کی کوئی صورت نہیں. یہ چند مسائل تھے. ایک اور مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا تھا دانت لگے ہوئے جانور کے سلسلے میں، ہے یہ بھی آپ کے کام کا مسئلہ ہے. دانت لگا ہوا جانور، تو اس سلسلے میں فقہا نے کوئی تصریح نہیں کی ہے، اس لیے میں نے ساتھ میں کتاب بھی لائی. فقہا نے کوئی تصریح نہیں کی کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کی تفصیل کے لیے گنجائش نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اصول کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک بات ذہن میں سمجھ میں آتی. اصول کیا ہے کہ فلاں گائے کا اتنا ٹارگیٹ ہے، بکری کا اتنا ٹارگیٹ ہے، اونٹ کا اتنا ٹارگیٹ ہے. تو اب اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھیں گے کہ بکرے کو چاہے دانت لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو، پھر بھی اس بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کام کی بات ہے نا آپ کی. مجھے بھی نیا مسئلہ تھا، میں نے وہاں گجرات فون لگایا تو وہ بھی کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، تو انہوں نے دارالفتہ لکھ کر دیا، وہاں سے انہوں نے خط بھیجا. اس لیے میرے کام کا بھی نیا مسئلہ تھا، آپ کا بھی نیا مسئلہ تھا. ایک اور اہم مسئلہ ہے جو آج کل بہت ہی نہ ہونے کے درجے میں ہو گیا ہے. وہ کیا ہے کہ جس طرح تم شوہر ہو، ہے نا، آپ میں سے جو لوگ شوہر ہیں ان کی جو بیویاں ہیں، جس طرح تمہارے پر قربانی واجب ہے اگر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، تو تمہاری بیوی پر بھی قربانی واجب ہے. بہت اکثر لوگ اس مسئلے کو، میں تو سمجھ رہا کہ معلوم ہوگا اس لیے ہم نے کہا نہیں، لیکن آج اکثروں نے فون لگا کر یا باتوں میں پوچھ لیا کہ یہ بھی ہے. تو بھائیوں، جس طرح تم پر واجب ہے، اگر تمہاری بیوی بھی صاحب نصاب بن چکی ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے. کب؟ صاحب نصاب بن چکی ہو تو. اب آپ سوال کرو گے کہ اس کے پاس پیسے کہاں رہتے ہیں اتنے، ہوگا نا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ 25,000 کا بکرا لائے ہو. تو آپ شوہر ہیں نا، آپ شوہر ہیں کہ نہیں، تو آپ اپنی کمائی میں سے دو ان کو. لے بھائی یہ تیرے حصے کا ہے، تو جو چاہے وہ کر. ایک یہ مسئلہ ہوا. اسی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے، افضل عمل اور مستحب عمل یہ ہے کہ قربانی کا خود کا جانور خود ذبح کرے. افضل عمل یہ ہے خود کا بکرا خود ذبح کرے، خود کی گائے خود ذبح کرے، خود کا بکرا بیل جو بھی ہے وہ خود ذبح کرے. یہ افضل عمل ہے. اب عورتوں کا مسئلہ ہے، وہ کیا کریں؟ عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ خود کا بکرا خود ذبح کریں. اب آپ کہیں گے کہ وہ دیکھا نہیں جاتا ہے، بیچاروں کو نرم دل کے ہوتے ہیں، دیکھا نہیں جاتا ہے. تو اب ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بکرا سامنے کھڑا کریں، اونٹ سامنے کھڑا کریں، دمبا سامنے کھڑا کریں، اس پر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ پھیر دے، پھر ان کو بھیج دے. یہ گنجائش شریعت نے رکھی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ناقص العقل ہیں، اوپر سے کمزور دل ہوتے ہیں، تو کچھ ہو نہ جائے اس لیے قربانی کے جانور کو ان کے سامنے کھڑا کریں اور پھر اس کے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیرے، یا کم سے کم پردے کی آڑ میں رہ کر اپنا جانور دور سے دیکھیں. جہاں ذبح کیا جا رہا ہے، آپ اگر ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں سے آپ کا جانور دکھتا ہے، تب بھی اس کی طرف سے حق واجب ادا ہو جائے گا. یہ آپ کے ضرورت کی چند مسائل آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں. بھائی اور کچھ مسائل بولنا ہے یا آپ آ گئے ہیں؟ کچھ ساتھی آ رہے تھے، اس میں دیکھو آ رہے ہیں.
وہ لوگ وضو کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں لوگ وضو کر کے. ایک اور مسئلہ ہے، پانی آنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے جانور جہاں لیے تھے وہی ہیں، ہے نا، ایسا ہے نا، جہاں لیے تھے جانور وہی رہ گئے، یا پھر اپنے رشتہ دار تھے وہاں انہی کے پاس چھوڑ دیے گئے جانور. تو ان لوگوں کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرات یا تو فون پر کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں تو وہ ویڈیو کال بھی آ گیا ہے نا، موبائل پہ ویڈیو کال کرتے ہیں نا، یعنی فیس کے ذریعے سے بات کرتے ہیں. تو اب اگر وہاں آپ کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے تو کم سے کم آپ اپنے بکروں کو دیکھ لیں، جن کے نام سے قربانی ہے وہ، جن کے نام سے قربانی ہے وہ لوگ کم سے کم اپنے بکروں کو ذبح ہونے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیں. ایک یہ چیز ہوئی. اب وہاں ذبح کرنا ہے یا یہاں ذبح کرنا ہے، کیونکہ قربانی بستی کی ہے، آپ رہتے بستی میں ہیں اور جانور فلاں دوسرے دیہاتوں میں ہیں، تو اب کیا کریں، حالات تو سازگار نہیں ہیں. تو ایسے موقع پر مجبوری کی وجہ سے گنجائش ملتی ہے شریعت میں، جہاں آپ کے جانور ہیں وہاں آپ کی نیت سے ذبح کرنے والوں کو کہیں کہ بھئی میری نیت سے تم جہاں ہو وہی قربانی کر دو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اسی پر آپ دوسرے مسئلے کو بھی قیاس کر سکتے ہیں. اب ایک چیز اور بھی ہے کہ جو دعا کا طریقہ ہے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. ہم نے گزشتہ سال دیکھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. جو ذبح کرنے کا جو طریقہ شریعت نے دیا ہے، جو بکرا پکڑنے والا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، صرف ذبح کرنے والا ہی پڑھتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے. تکبیر جتنے لوگ بکرے کو پکڑے ہوئے ہیں سب کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جتنے پکڑے ہوئے ہیں بکرے کو، وہ اگر غیر مسلم ہمارا بھائی ہے کاٹنے والا، ٹھیک ہے، اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے. اب جتنے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، کوئی گردن پکڑا ہے، کوئی کان پکڑا ہے، سب پر جس طرح کے، ایک مثال کے طور پر میں ذبح کر رہا ہوں تو مجھ پر تو واجب ہے، اس کے بغیر حلال نہیں ہے. میرے ساتھ میں جتنے پکڑے ہوئے سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہے. اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں. یہاں تک مفتی طارق مسعود ہیں پاکستان کے، بہت مشہور مفتی ہیں، ایسے مسائل بہت یوٹیوب پر بیان کرتے ہیں. مفتی طارق، انہوں نے کہا کہ بعض فقہا نے بکرے کے حرام ہونے کی فتویٰ دیا. بہت سخت مسئلہ ہے یہ. یعنی اگر سب نے تکبیر نہیں پڑھی تو آپ کا بکرا چل جائے کہ حلال ہو حرام ہو جائے. اس لیے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں ان چیزوں سے. ایسے موقع پر تنبیہ کے ذریعے، اور اسی کے ساتھ میں ایک مسئلہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جب تک بکرا پورا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک بکرے کو ہاتھ نہ لگائے، اس کی بھی جان ہے. حضور نے یہاں تک فرمایا اپنی چھریوں کو تیز کرو. کیوں کہا؟ تاکہ بکرے کو تکلیف نہ ہو. اب چھری تو تیز رہتی ہے کیونکہ سب کو یاد ہے کہ چھری سے کاٹنا ہے، لیکن بیچارہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، گرم کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، اس بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی ایک جان ہے، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے ان قصائیوں سے کہو، بہت گڑبڑ کرتے ہیں. ان کو کہو کہ جب تک پورا بکرا ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب تک پوری جان نکل نہ جائے، اس وقت تم بکرے کو ہاتھ نہ لگاؤ. آپ سامنے کھڑے رہو، جو بڑے حضرات ہوتے ہیں گھر کے سامنے کھڑے رہو، کھڑے رہ کے کہنا بند.